تو نیند میں ہی ان کو احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چادر کھینچ رہا ہے۔ وہ بھی نیند میں تھی، چونکہ گہری نیند میں تھی، انہوں نے چادر اپنی طرف کھینچی، تو جیسے اوپر چادر اپنے سر تک کی تو پھر نیچے سے کسی نے چادر کھینچنا شروع کر دی، اور جھنجھلاہٹ میں نا بڑی زور چادر کھینچی دانت بیچتے ہوئے، جیسے زور سے چادر کھینچی وہاں بھی کسی نے زور لگا کھینچی، واضح چادر پھٹ گئی۔ چادر کے پھٹنے کی آواز کے باوجود نہیں اٹھی، تو وہاں سے کسی نے جو چادر کھینچنے والا تھا، جب اس نے اپنے تو اس نے کیا کیا، اس کو پیروں سے پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس اللہ نے پڑھتا پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جو قصہ آپ لوگوں کو میں سنانے جا رہا ہوں وہ ایک نئے نویلے جوڑے کا ہے۔ یہ جو صاحب تھے ان کا نام شوکت تھا، شوکت صاحب اور سنگیتا ایک نئے رشتہ ازدواجی میں منسلک ہوئے تھے۔ یہ قصہ دراصل انہوں نے مجھے نہیں بھیجا، یہ کسی اور نے بھیجا تھا۔ شوکت صاحب آج کل جس جگہ انہوں نے گھر لیا تھا، اپنی زندگی کی شروعات کی، تو جناب علی ہوا یہ کہ ایک ہفتہ ہو گیا ان کو مکان سیٹ کرتے کرتے۔ برسر روزگار تھے، جاب کرتے تھے، اور جناب وہ صبح سے وہ چلے جاتے تھے، شام میں آتے تھے، تو رات میں جتنا وہ ہیلپ کر سکتے اپنی وائف کی وہ کر دیتے، ادروائز وہ خود ہی اکیلی ان کی جو میڈم تھی سنگیتا صاحبہ وہ خود لگی رہتی تھی۔ ان کو اکثر احساس ہوتا تھا کہ جیسے نا ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہ کوئی انجانی شخصیت کا ان کو احساس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے۔ جہاں یہ بیٹھتی تھی ان کو احساس ہوتا کہ قریب میں کوئی آگے بیٹھ گیا ہے۔ ایک دن یہ گھر کے اندر ہی کہیں کسی کام سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئیں تو ان کو احساس ہوا جیسے قریب میں کوئی ہے۔ اب وہ مطلب اگنور کرتی تھی اس چیز کو، لیکن بالکل قریب آ کے جب آپ کے گالوں کے قریب کوئی آ کے گہرے گہرے سانس لے تو آپ تو لامحالہ آپ کتنی مضبوط ہوں تو 2-4 منٹ کے تو آپ غائب ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ یہی ہوا۔ تو بہرحال یہ کہ جب وہ کچھ پریشان ہوئی، سوچا کہ اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں، پھر انہوں نے بولا کہ چلو چھوٹی سی بات ہے کیا بتاؤں۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ جناب اگنور کر دیا۔ اچھا، اب ان کے جو شوہر تھے وہ جس آفس میں کام کرتے تھے اس آفس میں ان کی جو نیچر آف جاب تھی اس میں ان کو ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ ان کو 1 یا 2 دن کے لیے شہر جانا پڑتا تھا اپنے کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اکثر و بیشتر میڈم کو اکیلے ہی رہنا پڑتا تھا جو ان کی وائف تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جب یہ گئے ہوئے تھے تو صبح چلے گئے تھے یہ۔ ابھی جب سو کے اٹھیں، چائے وائے بنائی، انہوں نے ناشتہ واشتہ کیا، سکون سے اٹھی جناب علی اور وہ باغیچے میں گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے بولا چلو تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی اور پودوں کو پانی دے دو۔ تو اب کیا دیکھتی ہیں کہ آلریڈی ان کے پھول، پتیاں، پودے، ہر چیز نکھری صاف ستھری، اور ایسے شبنم کے قطروں کی طرح ان کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میں نے پانی تو دیا نہیں، یہ پانی کیسے آ گیا ان کے اوپر، مطلب پانی آلریڈی دے دیا گیا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ تو اب وہ سوچنے لگی کہ یار شوہر میرا صبح چلا گیا۔ اب جب یہ بات ان کے ذہن میں تو تھوڑی سی کنفیوز ہوئی وہ۔ اب جناب گھر میں آ گئیں اور آ کے جناب وہ انہوں نے اپنے سر کو جھٹک کے، اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور آ کے کچن میں چلی گئیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب یہ مطلب مختلف کاموں سے نمٹنے کے بعد دوپہر ہو گئی، کھانا وانا کھایا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ نا ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئیں۔ ان کو احساس ہوا جیسے بالکل قریب سے کوئی مطلب ان کے ہے کوئی۔ اب یہ ہیلے بہانے سے وہ کوئی نہ کوئی اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ پریشان ہوتی تھوڑی دیر کہ کیا کیا جائے، میں کیا کروں۔ اپنے شوہر کو بتانا اس لیے گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ اب یہ جب بھی گزرتی تھیں تو گزرتے وقت بھی ان کو احساس ہو جیسے کوئی قریب سے گزرا، نہ صرف گزرا بلکہ اس کے کپڑے کا کچھ حصہ ان کے جسم سے ٹکرایا ہے۔ تو ان کو احساس ہوا جیسے وہ کوئی خاتون ہے جو ان کے قریب ہوتی ہیں۔ تو اس کا تو ان کو گمان ہو گیا تھا۔ یہ ٹی وی دیکھ رہی تھی بیٹھی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب احساس ہوا کہ قریب سے کوئی مطلب بیٹھا آ کے، تو انہوں نے دانت پیستے ہوئے اسی صوفے کے اس حصے کی طرف دیکھا کہ جہاں ان کو احساس ہوا کہ یہاں کوئی بیٹھا ہے آ کے۔ دانت پیستے ہوئے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ میرا گھر ہے، تمہیں کوئی حق نہیں یہاں پر رہنے کا، تم یہاں سے فٹافٹ رفو چکر ہو جاؤ، آپ کو کوئی حق نہیں یہاں پر رہنے کا، یہ صرف اور صرف میرا گھر ہے، آئندہ میں یہاں آپ کو نہ دیکھوں۔ بڑے غصے میں انہوں نے کہا نا، تو وہ بہرحال وہ جو بھی ہستی تھی وہ خاموشی رہی، کچھ بات نہیں کی اس وقت۔ اب یہ جناب دوپہر میں
کھانا کھانے کے بعد یا قیلولہ کرنے کے لیے وہ سو گئی، جو عام طور شارٹ سلیپ کہلاتی ہے۔ اچھا سونے کی کوشش کر رہی تھیں تو ان کو احساس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں کوئی ہے، پھر اس نے اگنور کر کے سو گئیں وہ، اور جب سوئیں تو اب ان کو خواب میں وہی جو انہوں نے ڈائلاگ کہے تھے ان سے، یہ صرف میرا گھر ہے، اس پہ میرا حق ہے، اس طرح کے جو ڈائلاگ انہوں نے کہے تھے وہ ان کے ذہن میں آ رہے تھے کہ جناب وہ ڈائلاگ انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں۔ دوسری جو اچنبے کی بات ہے وہ یہ تھی کہ اس نے ان کو جواب دیا، کہہ رہے کہ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا بھی گھر ہے۔ تو بڑی سختی سے کہا گیا، کہہ رہے میں نے کبھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ میں نے کبھی تیرے ساتھ کوئی برا کیا، تو تجھے کیا تکلیف ہے میری ذات سے؟ لیکن اب تجھے شکایت ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی یہاں سے جاؤں گا نہیں، اب میں تجھے بتاتی ہوں، میں تجھے مزہ چکھاتی ہوں کہ تو نے مجھے تڑی لگائی تھی۔ یہ کہہ کے جناب ایک دم وہ خواب کی کیفے سے باہر نکل آئیں، تو وہ تھوڑی دیر تو وہ پسینے وسینے جو چہرے پہ آئے تھے ان کے، وہ خوش کی سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ کیسا خواب تھا۔ اب یہ غور و فکر کیا انہوں نے تو ان کو احساس ہو کہ جیسے جو بھی نادیدہ طاقت تھی جو ان کے ارد گرد رہتی تھی وہ کوئی جواب دینا چاہتی، لیکن ان کو خواب کی شکل میں ان کو جواب دینے کا موقع ملا ان کو۔ اب جناب علی ہوا یہ کہ یہ نا اٹھ کے گئیں اوپر چھت پہ، اور چھت پہ جا کے انہوں نے مطلب وہ سوکھے ہوئے کپڑے تھے ان کو وہاں سے اتارنا چاہا۔ اب انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے وہ اتارے، ایک ساڑی تھی اور ایک کوئی چادر وغیرہ تھی وہ اتارنا چاہی رسی پہ سے، تو وہ ساڑی چونکہ ہلکی تھی تو وہ ہوا کافی تیز چل رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی شدید بارش شروع ہو جائے گی، موسم کے تیور بڑے خراب تھے۔ یہ ساڑی اتارنے کی کوشش کی وہاں رسی پہ سے، تو وہ ساڑی ہوا کے پریشر سے اڑ گئی، اڑ کے اس ڈنڈے پر جہاں پر وہ ڈوری بندھی ہوئی تھی اس ڈنڈے پہ جا کے ایسے چھا گئی، یعنی ہوا کے روزے پہ زور پہ، کہ جیسے عام طور پہ کوئی دوپٹہ وغیرہ اڑ کے کسی کے چہرے پہ گر گیا ہو تو اس کے چہرے کے خد و خال، اس کی بناوٹ کچھ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، تو وہ ساڑی بھی ایسے گری، تو یہ انہوں نے احساس ہوا جیسے کوئی چہرہ ہے اس کے اوپر ساڑی گری جا کے، حالانکہ مجھے ڈنڈا تھا۔ تو وہ مطلب ایک لمحے کے لیے ششو پنج میں پڑ گئی، اس کو غور سے دیکھا، ایک دم وہاں سے پلٹ کے اسی حالت میں چھوڑ چھاڑ سب اور جو ہاتھ میں کپڑے تھے وہ لے کے سیدھی نیچے بھاگی، دروازہ بند کیا اس نے چھت کا اور جناب نیچے پہنچ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچے، دیکھا کہ وہی ساڑی جو اوپر اس نے دیکھی تھی ایسی چھوڑ کے آ گئی تھی، وہی ساڑی تہہ کی ہوئی باقاعدہ صاف ستھرے نفیس طریقے سے وہ رکھی ہوئی تھی۔ ابھی پریشان کہ یار ساڑی تو میں اوپر دیکھ کے آئی ہوئی، ساڑی یہاں کیسے؟ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، کچن سے پھر سیدھی اوپر چلی گئی۔ جب اوپر گئی دیکھا تو وہ ساڑی موجود وہیں، اور وہیں اٹکی ہوئی اس کے ڈنڈے کے اوپر۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا کہ غصے میں تھی تو سمجھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کر رہی ہے نادیدہ طاقت۔ بہرحال اس نے ایک دم تیلی جلائی اور ساڑی کو آگ لگا دی۔ دیکھتے دیکھتے وہ پلک جھپکنے میں جناب وہ ساڑی اچھی طرح جل گئی۔ ابھی جیسے ہی نیچے آئی ہے غصے میں، کیا دیکھتی کہ وہی ساڑی جو تہہ کی ہوئی رکھی ہوئی تھی وہ جھلسی ہوئی ہے بری طریقے سے، اور ایسا لگتا ہے جیسے چلانے کے بعد پیروں سے کسی نے مسئلہ ہو اس کو، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھی اور بڑے مطلب غصے میں تھی، تو اس کو بالکل قریب سے نا گہرے گہرے سانسوں کی آواز احساس ہوا، جو اس کے قریب سے کوئی گہرے گہرے سانس لے رہا ہے اور آہستہ آہستہ ہنس رہا ہے۔ تو اس نے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ بڑی مطلب پریشان، کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں، مجھے بتانا چاہیے اپنے شوہر کو یا نہیں بتانا چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ اس کو سنگیت کا بڑا شوق تھا۔ اچھا نام بھی چونکہ سنگیتا رکھا گیا اس کے والدین نے، تو یہ کیا کرتی تھیں، ریاض کرتی تھیں شوق سے، اور ریاض اکثر و بیشتر کیا یہ شام کے وقت کیا کرتی تھیں، 5، 5:15، 5:30 کے درمیان۔ تو اس دن انہوں نے ریاض جب انہوں نے کیا، پیچھے سے اس کے رپلائی میں کسی نے گنگنایا، مطلب اب وہ جب گنگنایا تو یہ پریشان، اب یہ دوبارہ اس نے سرگم گایا تو وہ پھر دوبارہ وہاں سے گنگنانے کی آواز آئی، تو اس نے فوراً ریاض بند کیا اور غصے میں اڑ گئی وہاں سے، یعنی کچھ کر نہیں سکتی تھی، اب ظاہر کیا کرتی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اکثر و بیشتر ان کی چیزیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ مطلب بڑی مطلب میرے شوہر پتہ نہیں مجھ پہ یقین کرے نہ کرے، میں ان کو بتاؤں پتہ نہیں یقین کرے نہ کرے، وہ اس کنڈیشن سے گزر رہی تھی۔ پھر شام کو جب شوہر آیا تو اس نے سوچا کہ یار میں
میرے کہا شوہر کو بتا دوں تو زیادہ بہتر ہے، بعد میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو۔ لیکن اس نے سوچا کہ یار ایک دن اور مطلب صبر کر لو زیادہ بہتر ہے، یہ نہ کوئی اور کوئی سین ہو جائے الٹا سیدھا۔ تو اس نے ایک دن صبر کیا۔ اب یہ رات کو سوئی ہیں، رات کو سونے کے بعد تقریباً کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو گہری نیند میں احساس ہوا جیسے ان کی چادر کو کوئی کھینچ رہا ہے نیچے پیروں کی طرف سے۔ اب ان کا جو بیڈ روم تھا وہ فرسٹ فلور پہ تھا، تو نیند میں ہی ان کو احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چادر کھینچ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی نیند میں تھی، چونکہ گہری نیند میں تھی، انہوں نے چادر اپنی طرف کھینچی۔ تو جیسے اوپر چادر اپنے سر تک کی تو پھر نیچے سے کسی نے چادر کھینچنا شروع کر دی۔ تو یہ جھنجھلاہٹ میں نا گہری نیند میں ہی تھی، اور جھنجھلاہٹ میں نا بڑی زور چادر کھینچی انہیں دانت بیچتے ہوئے۔ جیسے زور چادر کھینچی، وہاں بھی کسی نے زور لگا کھینچی تو پتہ لگا چادر کی چر کی آوازیں چادر پھٹ گئی۔ اچھا ان کا یہ مسئلہ تھا، جب یہ سوتی تھیں تو اس قدر گہری نیند سوتی تھیں کہ ان کے کانوں پر ڈھول بھی پیٹ دو تو ان کو آواز مطلب نیند سے بیدار بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اب جب چادر پھٹ گئی، چادر کے پھٹنے کی آواز کے باوجود نہیں اٹھیں، تو وہاں سے کسی نے، جو چادر کھینچنے والا تھا، جب اس نے اپنا رزلٹ دیکھا کہ یار اس نے چادر مجھے لینے نہیں دی اور چادر کھینچ کے اس نے پھاڑ دی، تو اس نے کیا کیا، اس کو پیروں سے پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا، بڑی اسپیڈ سے کھینچا۔ اور جیسے ہی کھینچتا تو وہاں مین دروازے کی طرف، جو کمرے سے باہر نکلتا سیڑھیوں کی طرف، وہاں تک کھینچتی ہوئی چلی گئی۔ اور اس درمیان اس کی نیند مطلب ڈسٹرب ہو رہی تھی بری طریقے سے، سر اس کا ٹکرا رہا تھا فرش سے جگہ جگہ، اور سیڑھیوں سے گرتی پڑتی اس کو گھسیٹتی ہوئی لے کے گئی وہ نادیدہ شخصیت۔ وہ جناب علی جا کے گارڈن میں ان کو، یعنی جو باغیچہ تھا وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ اب وہ گہری نیند میں اور سر میں تکلیف ان کے، اب ایسی نیند جیسے پتہ نہیں بے ہوش ہوں۔ اب وہ جب وہ صبح اٹھیں تو اپنے آپ کو بیڈ پہ پایا، انہوں نے بیڈ پہ پایا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، اور جسم ایسا جیسے پتہ نہیں لٹا کے کسی نے ڈنڈوں سے مارا ہو، بڑا شدید درد اس کے جسم میں۔ اب وہ کروٹ لے کے دیکھا تو ان کے شوہر غائب۔ اب انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ان کو، تو وہ کہنے لگے یار تو یہ میرے شوہر کا تو 1 گھنٹے پہلے جا چکا ہے یہاں سے۔ تو بہرحال وہ بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے وہ اٹھی۔ ان کا جسم کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ بہرحال ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، کچھ ٹیبلٹس وغیرہ لیے، اور لینے کے بعد جناب لیٹ گئی۔ اچھا جب یہ سو کے اٹھی تھی تو رات کو جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا نیند میں، وہ سوچ رہی تھی کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن جب ان کی نظر چادر پہ پڑی، چادر کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، وہ کہیں گے نہیں یہ خواب نہیں ہے، یہ چادر کا پھٹنا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا حقیقت سے بہرحال گہرا تعلق ہے۔ یہ سنگیت کے لیے بھی نہیں بیٹھی، یعنی تھکاوٹ اس قدر، تکلیف ان کی جسم اس قدر تھی، تو بہرحال انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ان کے جب شوہر نامدار آئے تو جناب انہوں نے سوچا کہ ان کو بتا دیا جائے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ کچن میں جاتے تو رک گئی، لیکن جب انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو ان کے شوہر فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئے تو کچن میں چلی گئی۔ بہرحال کچن میں گئی، وہاں پر کیونکہ ظاہر کھانا بنانا تھا شام کے لیے، روٹی وغیرہ بنانی تھی، تو وہ چلی گئی وہاں پر۔ جب وہ فریش ہو کے جیسے ہی باتھ روم سے باہر آئے، دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سنگیتا کھڑی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگی میں نا آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو بڑے مطلب لجاجت میں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے لہک کے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی کہ ہاں خیریت، کیا بات ہے بولو۔ کہ دراصل نا میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے میری زبردستی شادی یہاں کر دی، جبکہ میں یہاں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، تو میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھے بہت محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے والدہ نے چونکہ یہاں زبردستی شادی کر دی، تو اب وہ آپ کی غیر موجودگی میں مجھے کبھی کبھی فون کرتا ہے۔ تو شروع میں تو کبھی کبھی کرتا، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ اب چونکہ روز آپ کی غیر موجودگی میری اس سے بات ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ تو اب آپ کو سمجھدار ہے کہ دنیا کا کوئی بھی صاحب، کسی بھی صاحب کو اگر اس کی بیوی یہ بتائے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے، تو وہ اپنا گھر توڑنے کو فوراً تیار ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اب اتفاقی بات شوکت صاحب کچھ غصے کے نا تھوڑے کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ غصے میں، کیونکہ بیوی مار نہیں سکتے تھے، محبت تھی ان کو، نئی شادی تھی، نیا معاملہ تھا، گھر بنانا چاہتے تھے وہ بھی، تو وہ جناب علی بغیر ہاتھ اٹھائے دروازے تک پہنچے اور دروازے کی طرف منہ کر کے بڑے دانت بھینچ کے ان سے زور سے کہا کہ اگر ایسا تھا
تو تم نے شادی کیوں کی؟ تمہیں صاف منع کر دینا چاہیے تھا اپنے گھر والوں کو کہ میں شادی نہیں کر سکتی، میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں اس سے شادی کروں گی، دیٹس آل، قصہ تمام۔ لیکن تم نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ تو اس نے غصے کی شدت سے اس کو بہت کچھ کہا، اور جناب پیر پٹکتا ہوا یہ پلٹا، ڈریسنگ کی طرف گیا۔ یہ جناب علی وہاں پر اپنے بال میں سنوارنے لگا غصے میں آفس جانے کے لیے، تو باہر کچن سے اس کو آواز آئی، نیچے سے فرسٹ فلور سے۔ اس کی وائف بڑی زور سے بولی، ارے بھائی شوکت صاحب، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ کس پہ غصہ کر رہے ہیں؟ اب پھر مطلب ایک لمحے کے لیے پریشان، لیکن چونکہ غصہ اتنا شدید تھا، وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے میں اس کے لیے بہت مشکل تھا اس وقت۔ تو یہ بھی وہ تمیز نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ابھی مجھ سے بات کر رہی تھی، یہ تو اوپر تھی، اب نیچے سے آواز آ رہی ہے، نیچے یعنی فرسٹ فلور سے، اتنی جلدی نیچے چلے گی جبکہ کچن میں کام کر رہی ہے۔ یہ عقل کے اندھے کو یہ سمجھ میں نہیں، بات ایک دم دن دناتا ہوا نیچے گیا، آفس جانے سے پہلے اس کو جھاڑ پہنچ دیا کہ نہیں تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ اگر ہے تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم نے میری قسمت کیوں پھوڑی؟ یہ کہہ کے مطلب وہ اسے غصے سے دیکھتا ہے تو وہ کہتی ہے نہیں شوکت صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے بلا وجہ کان بھرے ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کل دراصل میں یہاں اس مکان سے لے کر کچھ ایسی چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں زلزلہ جو آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے۔ کیا بولنا چاہتی ہے؟ کلیئر کرو اس چیز کو۔ غصے سے کہا تو اس نے بتانا شروع کیا کہ دراصل اس گھر میں وہ اتنی سی اس کے منہ سے بات نکلی، ایک دم جیسے اس کا گلا کسی نے یہاں سے پکڑ لیا ہو۔ اب وہ گلا یوں کو چھوڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، بات بھی کر رہی تھی، غصے میں تھا شوہر اس کا، ظاہر اس کو تو نہیں پتا نا کہ ساتھ کیا مسئلے مسائل، اس کے ساتھ کوئی نادیدہ طاقت ہوتی ہے جناب میری جو مطلب اس کو تنگ کرتی ہے۔ بہرحال وہ بات کرنے کی کوشش کرے تو جیسے اس کے گلے میں حلق میں کوئی چیز پھنس جائے اور گلے پکڑ لے کوئی تو وہ رک جائے۔ اب اسی چکر میں تھی کہ وہ پیر پٹکتا ہوا اپنا آفس چلا گیا۔ تو اس کے کان کے قریب کسی نے کہا، میں نہ تجھے کسی کو بتانے دوں گی نہ تجھے لکھنے دوں گی، تو نے مجھے چھیڑا ہے، اب تو بھگت۔ اور پھر ہنسنے کی آواز، ہنستی بھی کوئی بندی پیچھے چلی گئی اس سے دور۔ تو اب یہ غم و غصے سے بڑا مطلب یہ سمجھ میں نہ آیا اس کو کیا کروں، میرا تو شوہر ہی مطلب میرے خلاف ہو گیا، یہ بڑی مطلب روانسی ہوئی۔ اب یہ آہستہ آہستہ ذہنی مریضہ اپنے شوہر کی نظر میں ظاہر ہونے لگی، یعنی اس کے شوہر کا جیسا ماننا تھا کہ یہ شاید ذہنی مریضہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، اس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ بہرحال ٹائم گزرتا رہا، اب وہ گائے بگائے اس کو وہی ہفتے میں 2 دن 3 دن کبھی ایک دفعہ جانا پڑتا تھا، کبھی 2 دفعہ جانا پڑتا تھا، اور جب 2 دفعہ جانا پڑتا تھا تو پیچھے ہفتے میں 1 آدھ دن ہی گھر پہ رہتا تھا وہ۔ اس دوران میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے مسئلے مسائل بڑھتے چلے گئے، کس کے؟ سنگیتا کے۔ اب سنگیتا جناب علی بڑی شدید پریشانی کا شکار، اس کے معاملات جو اور بگڑتے چلے گئے، تو وہ سمجھ میں نہ اس وقت میں کیا کروں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ڈور بیل بجی۔ ابھی حیران کہ میرے گھر میں اس وقت کون آ سکتا ہے، نیا گھر تھا، نیا ایڈریس تھا، سب کچھ نیا تھا، معاملہ کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ بہرحال یہ گئی، وہاں ڈاکیہ کھڑا ہوا، ڈاکیہ نے اس کو ایک خط دیا۔ اچھا وہ حلیے سے لگ رہا تھا اس کا خط کہ جیسے کوئی کورٹ کا کوئی کاغذ ہے۔ بہرحال نے ریسیو کیا اور لے کے اندر آ گئی۔ اب اس نے دیکھا، غور سے پڑھا اس کو کھول کے، اب وہ جیسے جیسے پڑھتی چلے گئی تو وہ اس میں اتنا انوالو ہو گیا کہ اس کو ارد گرد کے ماحول کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جیسے جیسے اس کی انوالومنٹ بڑھتی گئی اس کے پڑھنے میں خط کے، تو اس کے ساز و سامان جتنا بھی تھا کمرے کا، سب آہستہ آہستہ کبھی کوئی چیز یہاں گر رہی، کبھی کوئی چیز وہاں گر رہی، اور جناب کھڑکی دروازے ایک دم جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، دھاڑ دھاڑ دروازے بند اور کھلنا شروع ہو گئے، کھڑکی کی اور دروازے، جو جیسے گلاس پانی کا رکھا وہ دھاڑ کر کے نیچے گر گیا۔ اب جناب علی وہ ہر چیز گر رہی ہے، ہوا، یعنی اب زلزلہ جیسے آیا تھا تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، وہ مسلسل کاغذ پڑھنے میں لگی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات جن سے بڑے مطلب عجیب و غریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور جناب اب کچھ جب وہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی پڑھنے میں، تو وہ اتنی شدت آتی جا رہی تھی اس کے گھر کے کمرے کے ماحول میں۔ تو اب جناب یہ مطلب پورا کچھ پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا، گئی اندر، اور اندر سے جناب وہ
ड्रेसिंग टेबल के बराबर में पैड पड़ा हुआ था, पेन पड़ा हुआ था, वो उठा के लाई और उसने एक ख़त लिखना शुरू किया। तो वो नोट लिखा था उसने। नोट लिखने के बाद उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। अब पुलिस स्टेशन जब फ़ोन कर दिया तो वहाँ कोई पुलिस स्टेशन कोई बात की और फ़ोन काट दिया। अच्छा, जिस दरमियान में ये जो ज़लज़ला टाइप की चीज़ हो रही थी, उस दरमियान में एक ख़ातून के रोने की भी आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जो कि बढ़ती जा रही थी, हंगामे के साथ-साथ आवाज़ भी बढ़ रही थी रोने की। तो अब ये जनाब ये मतलब उन्होंने जब ख़त लिख दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया, उसके बाद हुआ ये कि जनाब ये शाम जब हुई, इनके जो हस्बैंड थे वो आए। इन्होंने जब देखा दूर से इनके घर के करीब रश लगा हुआ है, मैं तो शदीद परेशान हूँ कि ये क्या है? मेरे घर के करीब ये रश क्यों लगा हुआ? भागते-दौड़ते जब वो करीब गए तो पता लगा जनाब कि उनकी मोहतरमा ने संगीता ने ख़ुदकुशी कर ली है। ये एकदम उनका दिमाग भग से उड़ गया, एकदम भागते हुए अंदर घर में घुसे। घर में जब घुसे जनाब तो देखा तो सामने पुलिस से उसका वास्ता पड़ा। पुलिस ने कुछ सवालात उनसे करना शुरू कर दिए। सवालात किए तो जनाब उनको उठा के जनाब वो ले गई, उसको बंद कर दिया। बहरहाल मोहल्ले वालों ने उनको संगीता के जो भी इनकी वो थे मज़हबी रसूमात पूरी करके उनको दफ़ना दिया गया। अब जब दफ़ना दिया गया तो अब उन पर इंक्वायरी शुरू हुई उनके शौहर पर कि ज़रा बीवी को दफ़ना नहीं था, कुछ भी हो। तो हुआ ये था कि वो जो कोर्ट का कागज़ आया था, दरअसल वो एक कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया था। हुआ कुछ यूँ था कि ये जो मैडम संगीता थी, इनको नहीं बताया गया था कि इनके जो शौहर नामदार हैं वो जनाब अली शादीशुदा हैं पहले से। ना सिर्फ़ है कि वो शादीशुदा है, बल्कि वो उन्होंने अपनी जो वाइफ़ थी उनकी, उन्होंने मतलब उसको इस कदर हरासा किया, इस कदर तकलीफ़ दी, इस कदर उसको अज़ियत दी कि किस तरह कि जैसे उनका असल में किसी और से अफ़ेयर था शौकत का। अब अफ़ेयर किसी और से, शादी किसी और से कर ली। अब जनाब शादी जब कर ली इन्होंने तो इनके साथ मतलब वो सही रहते नहीं थे और उनको तकलीफ़ें देते थे तरह-तरह की, बदज़ुबानी करते थे, बदकलामी करते थे, मारते-पीटते थे। और फिर वो जब इनको उनकी वाइफ़ को एहसास हुआ कि जनाब अंदर से अंदर ये मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने दिल बर्दाश्त होके ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी जब कर ली तो फिर उनके शौहर पर केस चला। केस चला था तो वो केस काफ़ी अरसे चलने के बाद वो सारी डिटेल्स उस ख़त में मौजूद थी, जो कि सीधे-सीधे वाक़यात हुए थे, वो सारे उसके अंदर मौजूद थे। तो उसमें लिखा गया था कि जनाब आपको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और आपको कोई जुर्म साबित नहीं हुआ आप पर। आपकी जो मिसेज़ थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी की थी, तो बहरहाल आप पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो आपको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। ये सब पढ़ने के बाद इनका दिमाग भग से उड़ गया। इनको ये गम खा गया कि जनाब मुझे मेरे शौहर ने बताया नहीं और कुछ भी मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया और मतलब मेरे साथ ज़ुल्म किया गया, मेरे साथ ज़्यादती की गई। ये सब सोचते भी उनके दिमाग में आंधी तूफ़ान चल रहे थे और फिर पहले ही अपने वो शौहर के रवैये से मतलब वो बहुत ख़ाइफ़ थी। तो बहरहाल ये कि ख़ुदकुशी उन्होंने कर ली इस वजह से। अब जनाब इनके शौहर को जब उनके साथ केस चला तो इस मर्तबा वो बचे नहीं। ये जनाब अली जब उन्होंने पूरा पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद जब ख़ुदकुशी कर ली तो उनको जेल हुई। जेल होने के बाद 10 साल उनको जेल हो गई। अब 10 साल तो एक बहुत बड़ा अरसा होता है, जबकि यहाँ पर कम-ओ-बेश 3-4 साल गुज़र गए उनके मकान को ताले लगे हुए। अब ज़ाहिर वाइफ़ तो सुसाइड कर लिया, हस्बैंड अंदर पड़े हुए जेल में। तो अब जनाब अली जब वो मकान 3-4 साल बंद रहा है तो लोगों का कहना ये मोहल्ले वाले थे, उन्होंने जब भी वहाँ से गुज़रना होता उनके करीब के घर के करीब से तो उनको अक्सर और बेशतर अंदर से 2 ख़वातीन या कुछ ख़वातीन के रोने की आवाज़ें आती थी मुसलसल, ख़ास तौर पे रात के वक़्त। उनकी जो पुरानी वाइफ़ थी वो और जो नई वाइफ़ थी, क्योंकि दोनों ही ख़ुदकुशी का केस था तो दोनों वो उसी मकान में रहती थी और वो रोती थी कि ज़ाहिर है उनके साथ ज़्यादती की और अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल ये किस्सा आज का तमाम होता है और मैं अपने जो नए व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और प्लस किस्सा वगैरह बीती वगैरह पसंद आती है
آپ اس کو لائک ضرور کیا کریں. کمنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. برائے مہربانی کمنٹس ضرور دیا کریں. اور جو اسٹوریز وغیرہ اپنے میل کر کے مجھے آپ بھیج دیا کریں. یہ میری ذاتی خواہش ہے کہ میں آپ کی جو اسٹوریز کو بھی آن لائن کروں، اور تاکہ لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ ہو. اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.